مقام تلہ زینبیہ پر آپ موجود ہیں۔ تلہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی پہاڑی کو، تو جو افراد اس کی زیارت کر چکے ہیں، ابھی تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو لہٰذا ایک شبیہ کا مقام خالی انہوں نے بنایا ہے۔ پہاڑی یعنی ایک چھوٹا سا ایسا مقام کہ جس سے کوئی اوپر جا سکے اور نیچے کسی منظر کو دیکھ سکے۔ یا اللہ، یہاں سے ایک بہن نے اپنے بھائی کو 70 قدموں کے فاصلے سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ تلہ زینبیہ وہ مقام ہے، یہی حرم مطہر میں جو اندر کی طرف حرم کا حصہ ہے، قتل گاہ سامنے ہے، قتل گاہ کی ذریعہ یہاں پر سامنے ہے۔ قتل گاہ آپ جب حرم میں اندر جاتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ اسٹیئر سے اترتے ہیں، نیچے سیڑھی سے نیچے اترتے ہیں پھر جاتے ہیں، تو یہ ہے نشیب میں یعنی سلوپ میں ہے۔ تلہ زینبیہ تھا اٹھا ہوا تھوڑا سا اوپر پہاڑی، سامنے اس طرف ہے خیمہ گاہ، وہ جو آپ کو وہاں خیمہ گاہ کا گنبد نظر آ رہا ہے۔ جب حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے اب تنہا بی بی زینب تھی اور آخری آسرا ہے حسین، زینب کا آخری آسرا، لہذا بی بی 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خیموں سے باہر آئیں، ضبط نہ کر پائیں۔ سب سے پہلے تو جب حسین کو ان سب لعینوں نے گھیر لیا تھا اور کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، تو بی بی زینب آئی خیام سے باہر آ کر کہا اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک مسلمان نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی ایک مسلمان نہیں ہے؟ یہ نبی کا نواسا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اس وقت روایت میں آیا ہے کہ امام حسین نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا اور کہا ارجعی الی الفسطاط، اے بہن جائیے اب خیمے میں واپس چلی جائیے، اس لیے کہ جب جو منظر ہوگا وہ آپ سے نہ دیکھا جا سکے گا۔ تو بی بی واپس گئیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جب واپس خیمے سے نکلی اس وقت کہ جب حسین کا وقت آخر ہے اور گویا کربلا میں آندھیاں چل رہی ہیں اور زلزلہ آ رہا ہے اور صدا گونجنے والی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ بی بی تشریف لائی تھی تلہ زینبیہ سے اور اس وقت دیکھ رہی تھی کہ شمر جالس علی صدرہ، یہ مقتل سے جملہ اگر میں پڑھوں، شمر زور سے حسین کے سینے پر بیٹھ گئے۔ وزارت ناحیہ سے میں نے جملہ پڑھا ہے کہ اس وقت کا منظر یہ تھا کہ شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، جس سینے کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، جس سینے پر فاطمہ زہرا پیار کیا کرتے تھے۔ آگے جملہ کہوں آپ گریہ کریں گے انشاءاللہ تلہ زینبیہ پر، اس سے بڑھ کے کیا مقام ہوگا کہ ایک بہن کو بھائی کا پرسہ پیش کیا جائے۔ اگلا جملہ قابض لحیتہ، اس نے زور سے حسین کی داڑھی کو کھینچا۔ یا حسین، حسین کی داڑھی کو کھینچا۔ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، تیرا ضربت حسین۔ شمر کا جو خنجر تھا نا، وہ کند خنجر تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن مولانا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ گوسفند کو بھی ذبح کرنے میں حکم یہ ہے کہ خنجر تیز کر دو تاکہ تکلیف کم سے کم ہو اسے۔ امام حسین کو ضربتیں بار بار مار رہا تھا وہ، اس لیے کہ خنجر بھی کن تھا، اور میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حسین کو ایسے مارا گیا جیسے رسول اللہ نے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا تھا۔ اس لیے کہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور بس جب ذبح ہو جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر تیر مار کے جائے، کوئی پتھر مار کے جائے، کوئی لاٹھیاں مار کے جائے۔
یہاں تک کہ بی بی زینب تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا حسین سے ہو رہا ہے۔ آخر میں وہ منزل آئی کہ کیا عجب دل کی قوت ہے بی بی کی کہ بی بی نشیب میں تشریف لے گئے لاش حسین پر، خدا کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ لیکن لاش حسین کی کیفیت وہ تھی، ایک ایسا سوال کیا بی بی زینب نے جو اگر کوئی سمجھ پائے تو پورا نوحہ ہے یہ کہ انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی؟ روایت یہاں ختم ہو گئی، دل کہتا ہے لاش حسین سے صدا آئی ہو، انتی اختی زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ سر پر چادر بزرگ علماء سے سنا ہے، بالخصوص اولاد کے لیے ابھی کوئی بھی حاجت ہے بی بی زینب کے بچوں کا صدقہ ہے، اہم ترین مقام اور مجرد مقام میں بات ہے کہ زینب کر رہے سارے بچے قربان کر کے حسین، لہذا یہ اہم ترین مقام ہے۔ آپ دعاؤں کے لیے مجرب ہے، یہاں پر آئے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا مانگے، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں ایک دعا مانگ کے جائیں کہ بی بی آج کربلا میں آپ کے مقام پر آئے، کل شام میں تیرے روزے میں جائے، شام میں بی بی کے روزے میں جائے، وہاں جا کر زیارت پڑھے، جو ام المصائب بی بی مصیبتوں کی ماں ہے۔ اس لیے کہ اگر بی بی فاطمہ کی مصیبت ہو تو بی بی زینب شریک ہے، اگر مولا علی کی مصیبت ہو بی بی زینب شریک ہے، امام حسن کی، امام حسین کی۔ اس لیے روایت ملتی ہے ایام فاطمہ کی، میں روایت آخری سنا کے یہاں پر آپ کو دعا کے لیے بھیجتا ہوں کہ جب بی بی فاطمہ کا بھی آخری وقت تھا تو بی بی زینب کو بلایا تھا، کہا تھا کہ ایک صندوق لے کر آنا، اس میں کچھ کفن رکھے ہوئے۔ سب سے پہلے کفن نکالا، کہا بیٹی یہ جنت سے کفن آیا ہے، کافور بھی جنت سے آیا ہے، یہ تیری ماں زہرا کا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن نکالا، یہ کربلا سے منسوب روایت ہے اس لیے میں یہاں سنا رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا کفن نکالا کہ یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے، جب 19 رمضان ضربت لگ جائے نا سر پر اور پھر جب شہادت ہو جائے تو پھر یہ کفن دے دینا۔ دوسرا کفن نکال کے تیسرا کفن نکالا بی بی فاطمہ نے، کہا یہ بھی جنت سے آیا ہے، یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے، جب کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرے اور حسن کی شہادت ہو جائے تو یہ کفن حسن کو دے دینا۔ اب یہ کہہ کر بی بی فاطمہ خاموش ہو گئی، اگر سمجھ پایا۔ یقیناً تلہ زینبیہ پر بی بی کو وہ سب یاد آ رہا ہوگا منظر، وہ بی بی فاطمہ خاموش ہو گئی۔ بی بی زینب نے کہا اماں حسین جب سب کے لئے کفن ہے، آپ کا کفن جنت سے آیا ہے، بابا علی کا کفن، بھیا حسن کا کفن، تو میرے حسین کی کیا خطا ہے؟ حسین کا کفن کہاں ہے؟ بی بی زہرا نے کہا اے زینب حسین کو کفن نصیب نہ، حسین کا لاشا میں گورو کفن 3 دن تک کربلا کی زمین پر پڑا رہے۔ کتنا سخت ہے ایک بہن کے لیے، بھائی کا بے کفن لاشا چھوڑ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت لکھی ہوئی، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا اخت الحسن والحسین، اے حسن اور حسین کی بہن آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا عمت ولی اللہ، اے ولی
اللہ کی بہن ولی اللہ کی بیٹی ولی اللہ کی پھوپھی آپ پر سلام. السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا ام المصائب، السلام علیکی ایتها الفاضلة الرشیدہ، السلام علیکی ایتها النقیة التقیہ، السلام علیکی ایتها المظلومة المہضومة، السلام علیکی ایتها الممتحنة في تحمل المصائب التي جرت على ابی عبد اللہ الحسین علیہ السلام. السلام علیکی اذا وقفت في هذا المكان منادیہ. سبحان اللہ، عجب جملہ مصائب کا. سلام اس بی بی پر جس نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر کہا، کیا کہا؟ یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیکہ ملیک السماء، اے نانا آپ کے جسد پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی. وہذا حسین بالعراء، آپ کا یہ حسین ہے جس کا لباس لوٹ لیا گیا ہے، مسلوب العمامہ، عمامہ چھین لیا گیا ہے، وردا مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں لالا. بلاتک السبایا وإلی اللہ المشتکى، آپ کی بیٹیاں اسیر ہو رہی ہے لالا. یہ جملہ یہی بولتے اللہ زینبیہ پر بی بی زینب نے کہا تھا. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَغَصَبَ حَقَّكَ وَعَرَّفَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَحَشَرَنَا فِي زُمْرَتِكُمْ وَأَوْرَدَنَا حَوْضَ نَبِيِّكُمْ وَسَقَانَا بِكَاسِ جَدِّكُمْ مِنْ يَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صلوات اللہ علیکم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج وأن يسلبنا معرفتكم. أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض. يا زینب اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی زینب آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا. فإن لك عند الله شأنا من الشان. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین.